حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں 7 سال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مگر اس کا پس منظر، حکمت اور حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عظیم اخلاق، رحمت اور انسانیت کے جذبے کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل، باحیا، شفیق اور با اخلاق انسان کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی خواہش یا ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کے حقوق بحال کیے اور بیٹیوں کی تربیت کو باعث جنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 برس کی عمر میں ہوئی، جو ایک معزز بیوہ خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال نہایت وفاداری، محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح دینی، سماجی اور اخلاقی بنیادوں پر کیے تاکہ امت کی رہنمائی ہو اور مختلف قبائل اسلام سے قریب آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، رفیق ہجرت اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے گھر میں ایمان، قرآن، عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبوت کے 4 یا 5 سال بعد ہوئی۔ وہ بچپن سے ایمان کے ماحول میں پروان چڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کا پیغام دیا تو ان کی عمر 6 یا 7 برس تھی۔ یہ نکاح محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اجتماعی رشتہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داری کے تحت وجود میں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی ایسی بیوی نہ تھی جس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری حالت میں ہوئی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل علم، حکمت اور رحمت سے بھرپور تھا، لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس واقعہ کو بغیر علم اور تحقیق کے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان، علم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس نکاح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی ذہانت،
فہم اور یادداشت کی مالک تھیں۔ وہ کم عمری سے ہی قرآن اور سنت سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے انہیں ایسا موقع ملا کہ انہوں نے امت کو علم دین کا خزانہ عطا کیا۔ ایک روایت میں امام زہری فرماتے ہیں، اگر امت کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم دوسری طرف، تو حضرت عائشہ کا علم بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ پوچھا گیا، مردوں میں؟ فرمایا، عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام کتنا بلند اور محترم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز بھی نہایت لطیف اور پاکیزہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن سے وضو کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ ڈالتے اور مسکرا کر پوچھتے، عائشہ میرا ہاتھ پہلے ہے یا تمہارا؟ یہ معمولی جملے نہیں بلکہ محبت اور شفقت کے وہ پہلو ہیں جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان پاکیزہ رشتے کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ گلدان سے لگ گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ غصہ نہ کرو، چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہی بنی ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے جس میں محبت، صبر اور نرمی جھلکتی ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معمولی رشک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا یہ رشک میرے لیے باعث محبت ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے جذبات کو سمجھتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت تک پہنچی۔ ان کے بغیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، معمولات، عبادات، دعاؤں اور اخلاق کے بارے میں کبھی نہ جان پاتے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تاکہ وہ سب کچھ یاد کر کے امت کو پہنچائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے کا معاشرہ آج سے بہت مختلف تھا۔ عرب کے گرم موسم، سادہ خوراک اور قدرتی ماحول کی وجہ سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بہت تیز ہوتی تھی۔ اس وقت کم عمری میں نکاح عام اور معاشرتی طور پر قابل قبول تھا۔ یہ نکاح صرف ایک سماجی رواج نہیں بلکہ ایک الہی حکمت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر امت کو علم، اخلاق، حیا اور فقہ سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے ذریعے اسلام کے وہ پہلو محفوظ ہوئے جو کسی اور کے ذریعے ممکن نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 9 سال کی ہوئیں تب ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر تیار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جلد بازی نہیں کی بلکہ ان کے مکمل شعور کا انتظار کیا۔ یہ نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بھی تھا، جس سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں اور اہل اسلام کے دلوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوئی اور آپ کا سر ان کی گود میں تھا۔ وہ فرماتی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عزت لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں میرے گود میں آئیں۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی دوسری عورت کو نصیب نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، یعنی جیسے عرب کا بہترین کھانا سرید ہوتا تھا، ویسے ہی عورتوں میں سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی کسی کو کوئی دینی مسئلہ درپیش ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، وہ نہایت تفصیل سے جواب دیتی اور ان کے علم پر سب حیران رہ جاتے۔ مدینہ کی عورتیں جب کسی بات میں الجھ جاتی تو کہتی، چلو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا جواب یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ عورتوں کے لیے ماں بھی تھیں، استاد بھی اور رہنما بھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا، اے ام المؤمنین، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ سن کر عورتوں کی آنکھیں نم ہو جاتیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، اے اللہ ہمیں بھی عائشہ جیسی پاکیزگی اور تیرے نبی کے قرب کی توفیق عطا فرما۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں عورتوں کی دعائیں گونجتی، اے اللہ ہمیں بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک نصیب ہو، ہمیں بھی ایسا دل دے جو تیری محبت میں روتا ہو، ایسا علم دے جو تیرے دین کے کام آئے، ایسی وفا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو زیب دیتا ہے۔ عورتیں جب کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتیں تو کہتی، دیکھو حضرت عائشہ جیسی بولو، جو علم میں سب سے آگے تھیں، حیا میں سب سے نمایاں تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر عورتوں کے دلوں میں حیا جگاتا، ان کی دعاؤں میں نرمی لاتا، ان کی زبان پر درود کے خوشبودار پھول کھلاتا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا سب سے حسین پہلو ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھی، بلکہ امت کے لیے علم و ایمان کی روشنی تھیں۔ آخر میں اگر کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں فرمایا، تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تھا۔ اس میں دینی، اخلاقی، روحانی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ نکاح امت کے لیے علم، محبت اور عورتوں کی عظمت کا پیغام بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے انسانیت کی بھلائی تھی، اور یہ نکاح بھی اس سلسلے کی ایک مبارک کڑی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی وراثت اور اخلاق نبوی کے ابدی روشنی کی کہانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا علم، حیا اور ایمان عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائیں اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔